بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام. حمدك اللهم على جزيل الأنعام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعدي بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق نواصب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. ایک مرتبہ مل کے عباس علمدار کی ذات پر درود کی تلاوت فرمائیں. دعا ہے پروردگار متعال سے. بہت ساروں نے آج دعا کے لیے کہا ہے آل محمد کا صدقہ جو بھی پروردگار کی بارگاہ میں جو دعا لے کر حاضر ہوا ہے خدا ہر کسی کی شرعی حاجات قبول فرمائے. اور چونکہ مجلس باب الحوائج عباس علمدار کے نام سے منسوب ہے آل محمد کے صدقے بالخصوص ملت مظلومین کشمیر کی مدد فرمائے. سارے الہی امین فرمائے گا. ملت مظلومین کی کشمیر کی مدد عطا فرما. وہاں کی ماں و بہنوں کی عزت محفوظ فرما. بھارت کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں بھی عزاداری سے شہداء ہو رہی ہے ہر جگہ پر پروردگار عزاداروں کی حفاظت فرما. ابھی جن مولانا کا میں عرض کر رہا تھا مولانا حسنین صاحب قبلہ مرحوم پروردگار انہیں جنت نصیب فرما کہ درجات بلند فرما. جو بھی حاجتیں لے کر آئے ہو پروردگار ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ چھلکتے ہوئے آل محمد کی ذات پر درود کی تلاوت فرما دیجیے. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان آل محمد تشریف فرما ہے. آج شہنشاہ وفا کا فضائل پڑھنے جا رہا ہوں. وہ عباس کے جس کی مشق سے سمندر پانی بھرنے آتے ہوں, جس کے روزے کے سائے سے درخت سایہ لینے آتے ہوں, جس کی وفا کا پانی فرات کے پانی سے گہرا ہو. وہ عباس کے جو وقت کے امام پر اس طرح جان فدا کرے کہ اسوہ حسنہ بن جائے. اور القما کی پیاسی موجیں جس کے لبوں سے بہنے والے چشمہ زمزم حسین کو ترس رہی ہوں. اور اللہ آدم کو منع فرما رہا ہے جنت میں کہ شجرہ ممنوعہ کے پاس نہیں جانا. جو پھر بھی چلا جائے وہ آدم ہوتا ہے اور جو حلال پانی کو بھی چھوڑ دے اسے عباس کہتے ہیں. حلال پانی کو بھی چھوڑ. اور جو مکہ کی چٹان پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے زمزم کو پتھر سے نکالے اسے حضرت اسماعیل کہتے ہیں. اور جو چلو بھر پانی فرات کے منہ پہ مار کے اس کو شرم سے زمین میں پھینکے اسے عباس. آباد و شاد رہو.
بیٹوں کی آمد پہ سید سجاد احتراماً کھڑا ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ امالی شیخ صدوق کی روایت، امالی شیخ صدوق ہمارے معتبر ترین حدیث کی کتابوں میں ہے کہ عندما جاء ابن من ابناء ابی الفضل عباس عند الامام السجاد قام من مقامه فسأل احد من رجاله یا سیدی لما كنت حرمتا لابن ابی الفضل عباس فقال لو جاءنی الف مرت لتقدست به وقمت به۔ فرمایا جس وقت بھی عباس کا بیٹا سجاد کے سامنے آتا تھا امام وقت احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ یا ایک شخص نے سوال کیا مولا سجاد یہ عباس تو نہیں ہے، عباس کا بیٹا ہے، اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر عباس کا لال 1000 بار بھی آئے میں 1000 بار کھڑا ہو جاؤں، چونکہ اس کے والد نے وفا کی وہ تاریخ رقم کر دی ہے جو صفحہ نبوت میں بھی نظیر کم ملتی ہے۔ اور ہر امام نے عباس کے فضائل پڑھے، ایک امام نے فضائل پڑھے۔ حضرت سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنده یوم القیامہ لام العباس لمنزلۃ یخطب بها الشہداء۔ اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اذا جاء رحب الشہداء یوم الحشر فاللہ سبحانہ وتعالی اوحى الى الانبیاء ان تنزلوا من مراقبکم۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت کے دن شہداء کا یہ مقام ہوگا کہ انبیاء اپنے نور کی سواریوں پر سوار ہوں گے، یا ندائے غیب آئے گی کہ اے انبیاء اپنی سواریاں چھوڑو کہ میرے شہداء آ رہے ہیں۔ وہ قبیلہ آ رہا ہے جنہوں نے اپنی جان کے لہو کی بوند بوند میرے عشق میں بہا دی ہے۔ دعا کرو یہاں پہ بیٹھ کے پروردگار ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ نہیں اچھی آواز نہ سارے مل کے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حسین کے نام پہ مرنے کی موت عطا فرما۔ وہ بھی کیا موت ہوئی جو بستر پر کھانس کے بیماری میں بڑھاپے میں آئے، موت تو وہ ہے جوانی میں جو عشق آل محمد پہ آئے۔ اللہ کرے ہر جوان کو ہر کسی کو موت شہادت کی عطا ہو، اور موت شہادت اسے نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث جو چاہتا ہے کہ اسے شہادت کی موت آئے، موت ہر کسی کو شہادت کی نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ من یخبل نفسہ للغضب او یغزو للہ فتح اللہ لہ باب شہادہ۔ جو بندہ ہر روز یا تو اپنے آپ کو آمادہ جہاد کرے یا عملی جہاد میں اترے، اللہ اس کے لیے شہادت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں اب عرض کروں گا کہ جہاد کون سا جہاد مراد ہے یہاں پر۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کو حکم ہوگا پروردگار کا اپنی سواریاں چھوڑو میرے شہداء آ رہے ہیں، لیکن عباس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا جس وقت عباس کی سواری کو پروردگار محشر میں بلائے گا، آواز آئے گی شہداء تم بھی اپنی سواریوں سے اتر آؤ کہ غازی آ رہا۔ ابو الفضل عباس سلامت رہے، بعض زبان سے دار دے رہے ہیں اور بعض آنکھوں سے دار دے رہے ہیں، خدا سلامت رہے۔ اس لیے میں بھی بڑے دھیمے دھیمے لہجے میں عباس چونکہ سنا جاتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے۔ ہم اس لیے ہر سال 8 محرم کو عباس پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نسلیں بزدل پیدا نہ ہو۔ عباس پڑھنا ضروری ہے تاکہ جوانوں میں شجاعت و بہادری، حماسہ اور دین کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے چونکہ کوئی اور شہید نہیں تھا، میدان کربلا پہ جس وقت عباس علمدار کا دایاں بازو کٹا ہے اس وقت کھولتے لہو میں ارشاد فرمایا واللہ لو قطعتم یمینی انی یحامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الامی الامینی۔ فرمایا سنو اے لشکر یزید، اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو عباس پھر بھی دین کی حمایت سے باز نہیں آئے۔ آج علم اٹھانے والوں کا عباس کو سالار بنا کے وعدہ کرنے کا دن ہے۔ عباس اگر تو دین سے باز نہیں آئے گا تو ہم بھی دین کی حمایت سے باز نہیں آئیں گے۔
گلی محلوں میں مسجدوں میں گھروں میں ہر جگہ دین کی حفاظت کر، تو کر تاکہ پتا چلے کہ تو عباس کا کچھ لگتا ہے۔ خدا سلامت رکھے جوانوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو تبلیغ پہ بات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مقام ہے، اور پھر اس کے بعد میرے آخری امام، جس امام کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اس آخری امام کا فرمان ہے السلام علی عمنا العباس الآخذ من غدہ من امسہ لغدہ المواسی لہو بنفسہ۔ فرمایا میرا سلام ہو میرے چچا ابو الفضل عباس پر کہ جس نے اپنی جان کو جان حسین پہ کچھ یوں قربان کیا کہ اپنی جان حسین کے ہاتھوں فروخت فرمایا۔ پوری کائنات جس پہ سلامی کرے اسے امام زمانہ کہتے ہیں، اور وقت کی حجت جس کو پردے میں سلامیاں بھیج رہی ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ اور مولا حسین، اللہ آپ کو کربلا لے جائے، مولا حسین کے روزے کی زری کے، مولا عباس کے روزے کی زری پہ سونے کے پانی سے یہ حدیث تحریر ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں، مولا عباس کے روزے پر لکھی ہوئی ہے۔ جب کل کا دن 9 محرم الحرام عصر کا وقت آیا تو فوج اشقیاء میں جنگ کے طبل بجائے گئے اور نقارِ حرب بجا دیا گیا اور سور پھونک دیا گیا اور تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو یا مولا حسین ایک مرتبہ عباس علمدار کو بلایا، عباس میرے پاس آؤ، اور عباس سے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھو۔ لما رکب العباس علی فرسہ، جب عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، یا یوں کیوں نہ کہوں افق کربلا پہ چودھویں کا چاند طلوع ہوا، یا شبیر نے عباس کو نگاہ بھر کے دیکھا، اور یہ فقرہ داد کے لیے نہیں دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، سونے کے پانی کے ساتھ عباس کی زری پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ عباس کے چہرے کا نشان حیدر ہے۔ جب عباس گھوڑے پر بیٹھا اس وقت شبیر نے دیکھ کے فرمایا بنفسی انت یا اخی عباس، تو کتنا حسین لگ رہا ہے میرا بھائی، حسین تجھ پہ قربان جائے۔ کیا امت ہے عباس، امام وقت اپنی جان جس پہ قربان کرنے شوق رکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیسے بنتا ہے عباس، کیسے پرورش پاتا ہے عباس؟ خبردار، عباس محنت سے نہیں بنتا، عباس اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ ہاں ہمارے ممبروں سے آج کل آوازیں اٹھ رہی ہیں، عباس کے نوکر بن سکتے ہو، عباس نہیں بن سکتے۔ ہمارے بعض لوگ تبلیغ میں کہتے ہیں عباس ہو جاؤ، نہیں صاحب، عباس اللہ بنا کے بھیجتا ہے، اور ایسے بنا کے بھیجتا ہے کہ حسن حسین جیسے بیٹے ہونے کے باوجود علی جس کے پیدا ہونے کے لیے ام البنین سے شادی کرے اسے عباس کرے۔ جناب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پہ علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہاں اگر عباس کا نوکر بننا چاہتا ہے تو 4 چیزیں اپنے ذہن میں ڈال دیں۔ میں نے آج خطبہ پڑھنا ہے مولا عباس کا، جو مجھے حکم ہوا ہے مولا حسین کی شان میں جو عباس نے اپنے سخن کی تلوار سے حاجیوں کا ایمان کاٹا تھا، اس سے پہلے صرف تمہید کے تبلیغ کے 2-4 جملے تاکہ میرے جوان یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں۔ 4 چیزیں ذہن میں رکھنا اگر عباس کا نوکر بننا چاہتا ہے، اور یہ 4 چیزیں صادق آل محمد نے بیان فرمایا جس کو عباس کا نوکر بننے کا شوق ہو وہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ کانا ام العباس نافذ البصیرہ صالب الایمان جاہد مع اعداء الحسین والعبد الصالح۔
4 عناصر جمع کرو تو عباس بنتا ہے. پہلا عنصر فرمایا عباس جذباتی مرد کا نام نہیں بلکہ فقیہ آل محمد کو عباس کہتے ہیں. جی ہمارے ہاں غلط تصویر پینٹ کی گئی ہے ممبروں سے, ایک جذباتی بکھرا ہوا. نہیں صاحب, عباس جذباتی نہیں ہے. خدا کی قسم ساری زندگی جو حسین کے سامنے سر اٹھا کے نہ بولے, جی اس حکمت آمیز مرد کو عباس کہتے ہیں. نافذ البصیرہ, اگر عباس کا نوکر بننا چاہتا ہے تو جذبات سے دین نہ بن بلکہ دین کو تفکر سے حاصل کر. جوش میں آگے نعرے لگا دیے, یہ کر دیا اور اس کے بعد چلے گئے. نہیں صاحب, تمہیں زندگی بھر عباس کے نقش پا پہ چلنا پڑے گا. اپنے کردار, اپنے روح کے اوپر عباس کا نشان حیدر لگا تاکہ پتہ چلے عباس کا کچھ لگتا ہے. نافذ البصیرہ, جذباتی نہ بنیے. سب ہمارے آج کل کے جو جوان علماء سے کہتے ہیں آپ فلاں نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کرتے. صاحب یہ پہلے طے کریں کہ آپ نے علماء کی رہنمائی کرنی ہے, آپ نے علماء سے رہنمائی لینی ہے. جی اعتماد کریں اپنی قیادتوں پہ, اپنے علماء پہ, اپنے مراجع پہ. لہذا جذبات میں مت آئیے. ایک دوسری بات, ہمارے جذبات کے اندر کیا کر دیا جاتا ہے, ہمارے اندر کے اختلافات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا جاؤں, حسین لوگوں کو تقسیم کرنے نہیں جوڑنے آیا ہے. کتاب کا نام نوٹ فرمائیے میرے جوان, اس کو بعد میں دیکھیے گا. آپ پلان ٹو ڈسٹروائے دا تھیولوجی, ڈاکٹر مائیکل آرٹ. یہ پرانا امریکہ کی ایجنسی کا جنرل رہا ہے. اس نے کتاب لکھی جب ریٹائر ہوا, اور یہ ایک ملک میں آ کے پناہ گزین ہوتا ہے. اس نے کتاب لکھی A Plan to Destroy Theology, جس کا مطلب ہے ایک منصوبہ ایک مذہب کو تباہ کرنے کا. کس نے لکھی؟ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے جنرل ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مذہب کو تباہ کرنے کا منصوبہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بابصیرت ہونا ہوگا. شیعوں کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں تدبیریں بنائی جاتی ہیں. لیکن جملہ سماعت فرمائیں گے, انہوں نے 3 پلان بنائے شیعہ کو ختم کرنے کے لیے. دا لانگ ٹرم پلان, دا مڈ ٹرم پلان, دا شارٹ ٹرم پلان. ایک بڑا منصوبہ تھا جو 2 صدیوں پر محیط ہے, اس کی پوری ڈیٹیل اس کتاب میں موجود ہے. اور ایک صدی پر اور اس کے بعد 50 سال پر محیط 3 منصوبوں میں شیعہ اسٹڈی, شیعہ کو تباہ کرنے اور تشیع کو ختم کرنے. آپ عرض کر رہا ہوں کہ عباس جذباتی کو نہیں کہتے بلکہ بابصیرت کو کہتے ہیں, مدبر کے کہتے ہیں, معاملہ فہم کو کہتے ہیں, سمجھدار کو کہتے ہیں, باشعور کو کہتے ہیں, جو اپنی حسین جیسی قیادت پر اعتماد کر رہا ہو. تو وائٹ ہاؤس میں تدبیر بنائی گئی آپ کے خلاف. جی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہم نے 40 سال کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ شیعت 2 وجہوں سے کھڑی ہے, جن میں سے ایک شیعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور دوسری شیعت کی روح ہے. جو شیعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسے مجتہد کہتے ہیں, اور جو شیعت کی روح ہے اسے عزاداری حسین کہتے ہیں. جی میں پوری بات سمجھا رہا ہوں آپ کی خدمت. عرض کر رہا ہوں, اسٹڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا, اگر پر سرچ کیجئے اس کو اسٹڈی کیجئے, اور اگر بات ہو تو ویسے میں لا دوں. انہوں نے 2 چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیا. ایک, عزاداروں کو مجتہدوں سے دور کرنا شروع کر دیا. جی پریشان تو نہیں ہو گئے میرے دوست؟ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں کیسی حسین قیادتیں عطا کی ہیں. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی. ابھی کیا ہوا تھا؟ امریکہ جنگ کر رہا ہوں, جنگ کر رہا ہوں, جنگ کر رہا ہوں. مرحب کا بیٹا علی کے بیٹے سے ڈر گیا. ایسا ہی ہوا تھا کچھ دیر پہلے. اللہ کو شاہد. سلام
خدمت میں عرض کرتا جاؤں، جن ملتوں نے مجتہدین کی پیروی کی وہ آج پوری دنیا میں سرفراز ہیں۔ کربلا رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا رلانے کے لیے ہے۔ جی صرف خود رونے کا نام کربلا نہیں ہے۔ اگر ازادار ہو تو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو رونا دو۔ اور آپ نے ماحول بنا کے فکرہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، آج کل بھارت ہم کیا دے رہا ہے پاکستان کو، کشمیر کو؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم حسین کے ازادار ہیں، ہم ایسے کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ہاتھ ایسے ہو گئے جی تباہی ہو جائے۔ میں نے بہت سوچا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا اٹھا ہے آج، حالانکہ کشمیر ہمارے ہاں متنازع علاقہ ہے۔ یہ کیا ہوا اس سال، کیا ہوا؟ سامعین غور فرمائیے گا بات پہ۔ پاکستان محمد علی فاطمہ نے 12 بجے 14 اگست کو بنایا تھا۔ ایسا ہے، 12 بجے 14 اگست کو بنایا تھا، اور ابھی پاکستان کو گزرے 72 سال ہوئے ہیں۔ جی سلامت، بڑا بیدار ہوگا بیٹھا جی، 72 سال ہوئے۔ اچھا پاکستان کا مطلب کیا؟ جی پاکستان تو بن گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، لیکن ابھی کلمہ باقی ہے۔ جی میں پوری بات کر دوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ جی اب عشق محمد پہ کشمیر لکھا جائے گا، اور یہاں تک مسلمان کشمیر جیت کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر حسین کا ازادار اٹھے گا اور ہندوستان کی چھاتی پہ علم کر کے کہے گا علی ولی اللہ۔ باب یہ پاکستان ازادار حسین تھا، اسی لیے پاکستان میں الحمدللہ حسین کے ماتم کے لیے چھٹی کشکول میں بھیڑ میں نہیں مانگنی پڑتی۔ قائد اعظم کی چھٹی دے کر گئے تھے، حسین منانا پڑے گا، اور قائد اعظم کا یہ فرمان لاہور میوزیم میں لکھا ہوا ہے، علم کے نیچے کھڑا ہوا ہے ازادار حسین اور کہہ رہا ہے خدا کی قسم میرا یہ انقلاب پاکستان کربلا کے دریا کی چھوٹی سی چھینٹ ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ذمہ دار ہیں، بنایا بھی ہم نے تھا، بچانا بھی ہم نے۔ تشیع کو ختم کیا جا رہا ہے، تشیع کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کو مجتہدوں سے دور کرو۔ صاحب نہیں ہو کہ میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ اس بار ماہ رمضان نائجیریا کے حضرت میری جان قربان ہو شیخ زکزکی پر، جی خدا کی قسم امام زمانہ کا میسر ہے زکزکی۔ جی یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی سی داد دینا تو بڑا آسان ہے، پنکھے چل رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈ موجود ہے، آپ آئے ہیں اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور واہ کر کے روئے چلے گئے۔ میں نے خود زکزکی کے سگے چچا زاد سے میری ملاقات ہوئی، مسجد کوفہ میں اس سال کی بات کر رہا ہوں آپ کو، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، زکزکی کے چچا زاد اس کی عمر تقریباً 22 سال تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا جی زکزکی کب شیعہ ہوئے تھے، کب مسلمان ہوئے تھے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ 1999 میں یہ بندہ مسلمان ہوا، 91 میں شیعہ ہوا، 93 94 95 تک ایران میں طالب علم رہا، جب لوٹ کے گیا تو ابھی 1 کروڑ شیعہ اس کے ہاتھوں سے پیدا ہو گیا۔ جی ہمیں مقایسہ کرنا پڑے گا اپنی تشیع کا نائجیریا کی تشیع کے ساتھ۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا جو زکزکی کا بھتیجا تھا، میں نے کہا تمہارے ہاں مجتہدوں کے خلاف بات ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہم زبان نہ کر لیں اس کے خلاف بات۔ تو سامعین کرام قدر ہمیں بیدار ہونا ہوگا، تشیع کے خلاف وائٹ ہاؤس سے کام ہو رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، شکر کرو سیستانی اور خامنہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، ورنہ داعش بطول کی بیٹی کی قبر پہ دھماکہ کرنے جا رہی ہے۔ ہمیں سے کوئی نہیں گیا، ہماری سلامی ہو ان شخصیات پر جنہوں نے اپنے بیٹے دیے۔ زکزکی کے 9 بچوں میں سے 8 بچے مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو ہمیں دور نہیں۔ اور دوسری بات عزادار یہ حسین ابن علی۔ اب میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا 8 محرم الحرام عباس کے سحر کے صدقے
عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا معجزے کا واسطہ دیتے ہوئے کوشش کرو ولایت کے نام پہ تقسیم نہ ہو بلکہ متحد ہو. چونکہ فقط کے دربار میں رسول کی بیٹی کہہ رہی تھی ان اللہ قد جعل ولایتنا نظاما للملہ وعیاما للشریعہ وللوحدہ. اللہ نے ولایت توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے خلق فرمائی. الحمدللہ یہاں پر سارے علی بن ولی اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہمارا کلمہ علی بن ولی، ہماری جان علی بن ولی اللہ. اور میں فکرہ بڑھانا چاہتا ہوں جو علی کا دشمن ہے اسے مسلمان ہی نہیں مانتے. علی ہمارا ایمان، علی ہماری جان، علی 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 کے جو ناموں پہ کروڑوں لال ماؤں کی آغوشوں سے لوٹ لیے گئے. علی پہ مرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لہذا علی جوڑنے کے لیے ہے. اور ایک اور بات میں عزاداروں کی خدمت میں کرتا جاؤں، یہ فرش عزا ہے، یہ حسین ابن علی کا گھر ہے اور شیعہ عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے. اور نوکر اپنی اوقات میں اچھا لگتا ہے. گھر والے کے مہمانوں کا عزت سے احترام سے یہاں پر استقبال کیا کرو. اللہ جانے کل کا غیر آج کا حر ہو جائے. علم اٹھے گا ابھی آپ سب چومیں گے، سب دوڑیں گے، علم کو پیار کریں گے. احترام کریں علم کا. ہماری یہ تاثیر نشانی ہے ہماری جی. جلوس نکلے گا، بچہ بچہ ماں کی آغوش میں دودھ پیتا بچہ بھی مائیں ساتھ لے کر جلوس میں جاتی ہے. اب سنیے گا ڈاکٹر مائیکل آرٹ کہتا ہے اپنی کتاب A Plan to Destroy Theology میں، وہ کہتا ہے کہ ہم سارا سال کھربوں ڈالر لگاتے ہیں شیعوں کو توڑنے کے لیے. اللہ جانے یہ علم عباس میں کیا طاقت ہے، ادھر لہراتا ہے ادھر سارے ظاہر ہو جاتے ہیں. جانتے ہو علم کے لہرانے میں کتنی طاقت ہے. جب یہ عباس کا علم جی میں امامے کے ساتھ ابا قبا کے ساتھ علم کا عاشق ہوں جی. یہ غلط فہمیاں دور کریں، علماء تم سے بڑے عزادار ہیں. ہم نے عزاداری سکھائی، ہم نے عزاداری سیکھی ہے. اسی لباس میں کہہ رہا ہوں ہم علمدار ہیں، ہم علم کے عاشق ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہر گھر پہ علم ہو، پتہ چلے یہ عباس کے بیٹے کا گھر ہے. علم لگاؤ تاکہ گھر میں بچے وفادار پیدا ہوں. علم لگاؤ تاکہ گھر کی بیویوں کے پردے ٹھیک ہوں جی. پہلی چیز نافذ البصیرہ صالح الایمان. عباس کا نوکر بننا ہے تو ایمان کو ٹھوس کرنا ہوگا. کچے ایمان والے عباس کے کچھ نہیں رکھتے. مولا حسین فرماتے ہیں ان الدین لائق علی السنتہم، دین تو لوگوں کی زبان کا ذائقہ ہے. اذا محسوا بالبلا قل الدیانون، جب دین بانٹتا ہے تو مجمع سج جاتا ہے، لیکن جب دین آزماتا ہے تو 72 میدان میں رہ جاتا ہے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ، مشکلات میں ڈالو. اور یہ میں جوان بچوں کی رضا کر رہا ہوں، اے سیوں میں، سہولتوں میں، گاڑیوں میں، بڑے بڑے برانڈز کپڑے پہننے والے، برانڈ جوتیاں پہننے والے، خبردار اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالو. چونکہ جو مشکل میں نہیں ڈالتا وہ مشکل کشادہ کچھ نہیں لگتا. بولا غلط بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو عادی نہ کرو سہولت کا. مشکل میں جینا سیکھو. اس لیے جو کہ وہ مرد نہیں ہے جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں. اور جو میرے یہاں پر تشریف فرما ہے، کچے پکے ایمان کی کیا علامت ہے؟ میں نے عرض کیا نا، کچے ایمان والے عباس کے نہیں ہیں، پکے ایمان والے عباس کے ہیں جی. نہیں ڈریں گے آپ
پاکستان کے سب سے محترم شہری ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھیے۔ وہ چھپائے جن کے بڑوں کے ایمان چھپے ہوئے۔ ہم تو روشن اماموں کے ماننے والے ہیں جی۔ جہاں پر نماز کا وقت تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، اور سب سے پہلے پڑھو پتہ چلے کہ یہ حسین کا عاشق ہے۔ جلوسوں کو چوکوں میں روکو اور پورے عزاداروں کو نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ حسین جنگ روک کے نماز پڑھا سکتا ہے تو جلوس روک کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے پیچھے والے میرا ساتھ دیں گے جی۔ یہاں تو یہ تنگ تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ایک مرتبہ میری باتوں سے متفق تھے، ہاتھوں کو بلند کر کے مولا حسین آج کے بعد ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ جہاں پر نماز کا وقت آیا وہیں پر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لی، جہاں پر جلوس نکلا وقت نماز پہ نماز پہ آ گئے۔ مولا حسین ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جیسے تیرا عباس تھا ہم ایسے امام زمانہ کے عباس بن کے دکھائیں گے۔ اگر وعدہ کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو، تمہارے آواز کی گونج کربلا سے بج جائے۔ لبیک یا حسین، تیار ہو جائے میں خطبہ شروع کروں، خطبہ شروع کر دوں آپ کی خدمت میں جی۔ آپ نے بڑا خوبصورت سنا، مشکل موضوع آپ نے بھاگے، اللہ سلامت رکھے، اللہ ایسا مجمع ہر سال ہر کسی کو نصیب کرے، لیکن جس کے پاس ٹائم ہو۔ ایک بار درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اجی انشاءاللہ کوشش ضرور ہوگی، آل محمد کا صدقہ، اتنے پاکیزہ چہرے خدا کی قسم بڑا کم ملتا ہے، ماتمی بھی ہو اور اس کی جبین پہ سجدے کا تعزیہ بھی ہو۔ ہرگز نہیں ماتم و سجدہ الگ الگ، ہرگز نہیں ماتم و سجدہ الگ الگ، دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ، اور ماتم کا بھی نشان ہے تو سجدے کا بھی نشان، ماتم کا بھی نشان ہے تو سجدے کا بھی نشان، دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ۔ آباد و شاد رہے جی۔ ماتم کا بھی نشان ہے اور سجدے کا بھی نشان ہے، اور نشان تو ہے ہی نشان حیدر والوں کا، چھاتی لال ہو اور ماتھا سیاہ ہو جی تو پتہ چلے یہ شیعہ حیدر کرار ہے۔ اللہ اٹھو گا سلام رکھے، میں خطبے کے دو فقرے آپ کی خدمت میں عرض کرتے جا رہا ہوں۔ خطبہ ہے 9 ذی الحج کا سن 60 ہجری۔ آپ مجلس منعقد کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں حضرات فلاں مقام پہ فلاں وقت پر اس موضوع پر مجلس منعقد ہوگی، آپ تمام تشریف لے آئیے۔ آج ایک مجلس آپ کی خدمت میں سنانے جا رہا ہوں جو بامقام کعبہ معظمہ بوقت عصر سن 60 ہجری حاجیوں کے مجمع میں خطیب عباس موضوع حسین منظر کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے گا۔ کتاب کا نام ہے چہرہ درخشاں قبر بنی ہاشم، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3۔ دوسری کتاب کا نام خطیب کعبہ۔ ان دونوں کتابوں میں یہ خطبہ مرقوم ہے، وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ یا مولود کعبہ کے بیٹے نے کعبہ سے پشت سے ٹیک لگائی ہوئی ہے، ادھر حسین منظر بنائے گا ذرا میرے ساتھ، آؤ چلو مل کے مدینہ چلتے ہیں۔ مکہ کا میدان ہے، سارے حاجی احرام میں ہیں، 8 ذی الحجہ بطول کا بیٹا احرام توڑ رہا ہے، یہاں پہ حسین، یہاں پہ عباس، پشت پہ کعبہ۔ اب عباس نے خطبہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ
من کانا بالامس بیتا اصبح قبلتا ایها الكفرة الفجرة اتريدون ان تصدوا طريق هذا البيت الذي هو احق به وادنى به فايها الكفرة الفجرة لولا تكن مشيئة مولاي مجبولة من مشيئة الرحمن لطرت عليهم طير الغضبان على اصافير الطيران ولولا مشيئة الله الخفية وإرادته الجلية لطار البيت إليه قبل أن يمشي لديه ثم قال انظروا ثم انظروا كيف من يلعب في الطفلية بالموت فكيف في الرجلية انظروا من كان في بيته الآيات والقرآن والتطهير من كان في بيته الرجسات والدنسات والتدبير من كان في بيت رضا الله ورضا ملائكته من كان فيه رضا إبليسه وإبليس جنوده ثم قال بادروا إلي واقتلوا قتلي ولم تبلغوا الحسين بن علي والله إنهم تريدون أن تقتلوا ابن بنت نبيكم كما أراد قريش أن يقتلوا بنت نبيكم ولا يحزن لهم ولا يوفق لكم ما كنتم بينكم حيا صليلا. خطبہ میں پڑھا تھک آپ گئے ہیں. کیا بات ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری امت ایک ادھر ہوتی ہے. خطبہ ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ بیٹھے ہیں. موڈ ہے ترجمہ کروں آپ کی خدمت میں. اشارے سمجھتے جائیے گا. یہاں حسین یہاں عباس پشت پہ کعبہ. عباس نے فرمایا تمام ہم اس گھر کے مالک. اشارے سمجھیں. تمام ہم اس گھر کے مالک کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کے صدقے صنم کٹا کو قبلہ بنایا. وقت مختصر ہمیں ترجمہ صرف کرنا ہوگا. جس نے اس کے بابا کے قدموں کے صدقے. اور صاحب مورخ سے کہیے تاریخ ٹھیک لکھے. یہ بات غلط ہے کہ علی کے لیے فضیلت ہے کہ کعبہ میں آئے. کعبہ فخر کرے کہ علی اس میں آیا ہے. یہ پہلا فقرہ فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے تم حاجیوں میں سے کوئی اتنا کعبے کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے جتنا عباس اور حسین ابن علی ہے. یا ایک مرتبہ نگاہ شجاعت کو بلند کر کے فرمایا ایھا الکفرۃ الفجرہ. مد نظر رہے سامنے کون ہیں اور انہیں کہہ کیا رہا ہے عباس. اے کافروں فاجروں. توجہ میرے ساتھ رہے گی تو لطف آئے. دعا ہے عباس سے علمدار کو. یہ ہے پختہ ایمان. صاحب پختہ ایمان ہے. ہزاروں کا مجمع ہے. کوئی بھی اٹھ کے عباس سے لڑ سکتا ہے لیکن ایسا طاقتور پہاڑ ہے عشق حسین کا جو اس سے ٹکر دے گا وہ خود بھی اس کو نابود ہو جائے. اور فرمایا اے کافر و فاجر. میں کہوں گا مولا عباس یہ جو سامنے کھڑے ہیں حج کرنے آئے آپ کافر فاجر بنا رہے. فرمایا سنو حسین عباس کے مذہب کو حسین کہتے ہیں. میں امامے سے پڑھ رہا ہوں. میں کوئی خطابت نہیں کر رہا. حقیقت عرض کر رہا ہوں. حسین عباس کے مذہب کا نام ہے اس لیے کیونکہ جو حسین کا نہیں ہے وہ رب حسین کا بھی نہیں ہے. یہ مذہب ہے حسین ابن علی. مذہب ہے عباس کا. دین ہے حسین. دیندار نہیں ہے حسین. آپ کو مشکل ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے سنی بھائی میرا ساتھ دیں گے. چشتی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دیندار نہیں دین است حسین. حسین دیندار کو نہیں کہتے. حسین دین کو کہتے ہیں. اور سامعین جو دین کو مانے وہ مسلم. جو دین کا منکر ہو وہ کافر. بس اسی منطق پہ عباس نے کہا اے حج والے کافرو. آپ کو مجھے کہا بولا نا آپ نے تو شیر سے دلیل دی ہے. کوئی فرمان سنا دیں.
تو سب فرمان سنا دیتے آپ کی خدمت میں. جس وقت خندق میں محمد علی ہو گئے تھے اور علی مصطفیٰ ہو گئے تھے اور ایک کتے کے مقابلے میں علی کو بھیج رہے تھے، تو کیا فرمایا تھا؟ قد برز الایمان اور کلہ الی الکفر کلہ. آج مومن نہیں کل ایمان جا رہا ہے. اسی لیے ہمارا ایمان ہے جو آل محمد کا منکر ہے وہ غلط فہم ہے کہ وہ مومن ہے. کمال ایمان حجت خدا کی محبت سے حاصل ہوتا ہے، حجت خدا کے نقش پا پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ آگے بڑھے، بس دو جملے مسائل کی طرف بڑھنا چاہوں گا. اب سامعین فرمایا اتریدون ان تصدوا طریق هذا البیت الذی هو قبیح، تم آئے ہو حسین کو قتل کرنے کے لیے. اب یہاں عباس ایک بپرے ہوئے شیر کی طرح یا کسی سلیقہ مند حسین کے سپاہی کی طرح اپنی وفاداریاں حسین کو سنا رہا ہے. کہنے لگے ذہن نشین کر لو، لو لم تکن مشیت مولایا مجبولۃ من مشیت الرحمن، اگر میرے حسین کی مشیتیں اللہ کی مشیتیں سے یوں نہ ہو چکی ہوتی لَطِرْتُ عَلَيْكُمْ طَيْرَ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تو تم پہ ایسے جھپٹ جھپٹ کے حملے کرتا جیسے بھوکا باز کسی فضا میں پنچھیوں کو مارتا. شاعری نہیں ہے، یہ عباس بول رہا ہے. اور پھر فرمایا لولا مشیت اللہ الخفیہ وارادتہ الجلیہ طار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. اگر اللہ کے چھپے ہوئے ارادے اور خدا کے پنہاں مشیتیں نہ ہوتی، اب اس بات پہ میں داد کی درخواست نہیں کرتا، البتہ دعا ضرور طلب کروں گا آپ کی خدمت سے، اور چاہوں گا کہ معرفت حسین میں ایک درجہ ذرا بلند ہو جائے گا. فرمایا بالکل تحت لفظ ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے، کوئی خطابت، کوئی ادب نہیں ہے، صاف صاف ترجمہ ہے. اگر اللہ کی مشیتیں نہ ہوتی اور اللہ کے مخفی ارادے نہ ہوتے تو اس سے پہلے کہ حسین چل کے کعبہ کا طواف کرتا، کعبہ اڑ کے بطول کے بیٹے کا طواف کرتا. العظمۃ للہ والعظمۃ لعبادہ الحسین. اور پھر فرمایا والناس یستسلمون الحجر، لوگ حجر اسود کو چوم کے حاجی بنتے ہیں، اور حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چومتا ہو اسے حسین. اور بلند یہ فصاحت کا ایک قداور فکرہ اپنے ارشاد فرمایا تم میں سے جو چاہو حسین تک آ سکتا ہے، لیکن حسین وہ گھر ہے جس کا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کو عباس کہتے ہیں. جو حسین تک آنا چاہے وہ ام البنین کے لال سے لڑ کے پہنچے، چونکہ گودیوں میں پالا ہے ام البنین کا، اور بچپنے سے ماں اپنی گودیوں کو، اپنے بیٹے کو لوریوں میں کہتی تھی عباس میں نے تجھے حسین کے لیے پالا ہے. باب الحوائج کی مجلس ہے، سنی شیعہ بھائیوں میں سے جس کی کوئی ایسی دعا ہو جو کبھی قبول نہ ہوئی، جس کے پانی لانے کی حسرت کربلا میں دب کے رہ گئی، آج وہ ہر کسی کی دعا کا وسیلہ ہے. اور عزاداروں، اتنا وفادار ہے عباس. آج بھی جب علم برآمد کریں گے نا، علم کے ساتھ دو چیزیں ضرور لگی ہوتی ہیں، ایک سکینہ کا خشک مشکیزہ اور ایک زینب کی چادر. آج تک جو زینب کی چادر کو بچا رہا ہے اسے عباس کا. قتل عباس پہ حسین نے ایک مرثیہ پڑھا تھا، فرماتے تھے امیت عینون تزعم من خوفک یا ابا الفضل العباس. عباس، جو آنکھیں تیرے پہرے کی وجہ سے میٹھی نیند سویا کرتی تھی، آج کے بعد وہ گھبرا کے سو نہ پائیں گی. عباس، جو تیرے ڈر سے ساری رات جاگتے تھے، آج کے بعد وہ آرام سے سوئیں گے. جسے سمجھ نہیں آیا میں لفظ آسان کروں، عباس کمینے سو جائیں گے، بطول کی بیٹیاں اٹھ رہی. آج بھی ہم نے ماں بہنوں کو دیکھا ہے
کسی بہن کے بھائی پہ مشکل وقت آ جائے نا، شیعہ گھر کی بہنیں عباس کے پاس جاتی ہیں، مولا عباس میرے ویر دی خیر ہو۔ تو میں سوچتا ہوں 14 سال کے بعد بہنوں کو اتنا مان ہے عباس کا، اللہ جانے محمد کی نوازیوں کو کتنا مان ہوگا۔ اور عزاداروں جانتے ہو آیت اللہ خوئی جب عباس کے مرکز جایا کرتے تھے تو 2 جملے کہیں گے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے خاک پر بیٹھ جاتے تھے۔ سید زادہ فرماتا تھا عباس کے مرکز کو دیکھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب و شباب الحسین، اے زینب کی حجاب تجھ پہ سلام، اے حسین کی جوانی تجھ پہ سلام ہو۔ جو بندہ ابھی تک تکلف سے رو رہا ہے اس کے لیے ذکر عرض کروں، جب گھوڑے سے عباس زمین پر آیا ہے تو 2 کربلا میں بڑے نقصان ہوئے ہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں رہی، شبیر کی کمر میں زور نہیں۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، امام زمانہ ہم پہ راضی ہو، ہمیں امام زمانہ کا ایسا نوکر بنائے جیسے ابوالفضل عباس ہے۔ عزاداروں بچپن سے لڑنے کا شوق تھا عباس کے دل میں۔ جب حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی ہے نا، کتاب کا نام الصحیح من سیرت الامام علی جلد نمبر 22 سے لے کے پڑھ رہا ہوں، تیروں کی بارش ہوئی نا، عباس کا لہو کھولنے لگا، تلوار کو نیام سے برہنہ کیا اور کہنے لگا مولا حسین مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی؟ بطول کے بیٹے کے جنازے پہ تیر برسائے، یا کہ حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان سیفک سیف الیوم وہو یوم عاشورا، اے عباس تلوار سنبھال تو عاشور کی امانت ہے۔ جس وقت نبی زادیہ 28 رجب کو گھر سے نکل رہی تھی، یا عباس کا دل پھر دل منا رہا تھا، آقا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حسین فرماتے تھے عباس تو عاشور کی امانت ہے۔ عزاداروں کربلا کو 2 کو قافلہ پہنچا ہے، عباس حسین سے اجازت مانگ نہ سکتے تھے، قریب سے گزرتے تھے اور کوئی ایسی بات کہہ دیتے تھے جس سے اجازت کا معنی نکلتا ہو۔ مثلاً کبھی کہتے تھے مولا لشکر بڑھ گیا ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہے، کبھی فرماتے تھے مولا وہ سارے مرد ہیں ہمارے ساتھ بطول کے بیٹے، اشاروں سے غلط مان۔ مولا نے اجازت نہیں دی عباس کو لڑنے کی۔ قیامت عاشور کا سورج کربلا پہ طلوع ہوا، یا نماز فجر کے بعد عباس آیا، آقا لڑنے کی اجازت، فرمایا انک قد سید الجیش، عباس تو سپہ سالار ہے اور سپہ سالار نہیں لڑا کرتے۔ عزاداروں وقت گزرتا رہا، ایک لحظہ قیامت سے سوا تھا، کبھی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل ہے، کبھی قاسم نوشاہ کی بگڑی ہوئی لاش ہے، کہیں اولو محمد کا کچلا ہوا لاشا ہے۔ عباس دیکھتا رہا اور چپ رہا، لیکن عزاداروں جب سارا مقتل لوٹا گیا، عباس حسین کے پاس آیا، نگاہیں جھکائی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا مولا ادعونی بالجہاد، اب لڑنے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے فرمایا تو سپہ سالار ہے، اب تو رونے کے لیے آیا ہے، نگاہیں بلند کرنا۔ نظر العباس یمینا وشمالا وقبالا وخلفا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور رو کے کہتا ہے مولا وین بین النسل، وہ لشکر کی دھڑ ہے جس کا عباس کٹے ہوئے ہاتھوں والے کا ماتم ہے، ماتم کرتے جاؤ ساتھ ساتھ، چھوڑیاں پھیلاؤ، تکلف سے مت رونا، مت دیکھنے تمہارا چہرہ بگڑ رہا ہے، اللہ جانے کے ساتھ پھر عباس کا مسائب کسے رشید۔ یا سکینہ کے خیمے سے آواز آئی العطش با اللہ، بابا سکینہ مارے پیاس سے مری جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی بہنوں کو اپنے بھائی بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم نے بڑے گھروں میں دیکھا ہے جس چھوٹی بچی کا بھائی ہو جائے نا تو دوسرے بچوں سے کہتی ہے خبردار میرے بھائی کو کچھ نہ کہنا۔ جی بہنیں بھائیوں کی محافظ ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ عزاداروں تو کہتی تھی بابا میں تو برداشت کر لوں گی، میرا اصلہ بڑا پیاس ہے۔ چچا جان
پانی کے 2 گھونٹ چاہیے۔ عزادارو مولانا حسین نے عباس کو اجازت دی، عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ فلاں پہ مشق سکینہ بھر لاؤ۔ اجازت مل گئی، عباس زینب کبریٰ کے خیمے میں آیا، یا ایک مرتبہ کے فرمایا السلام علیکہ یا بنات رسول اللہ، اے محمد کی حجاب والی بیوی ہو، عباس کا آخری سلام قبول ہو۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، زینب کے جگر سے پوچھئے۔ جب عباس جیسا غیور بھائی آخری بار مرنے کی اجازت لینے آئے، یا ایک مرتبہ علامہ نقل فرمایا کرتے تھے زینب نے سوچا تو ہوگا، مجھے اب یاد آیا مولا علی مجھے کیوں کہتے تھے زینب 19 رمضان کوفہ 40 ہجری، زینب ذرا مجھے چل کے دکھا، تو میں کہتی تھی بابا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے تجھے کل چلنا پڑ جائے، تو میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو بڑا اس بہن کو کیسے چلنا پڑے گا؟ عباس مجھے یقین ہو گیا زینب کے اجڑنے کا موسم آ گیا، اب یہ فکر میری ماں بہنوں کے لیے۔ زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا اور ہاتھ مار کے کہا میں مدینہ سے چلی تھی، تمہارے پردے کی ضامن تھی، اب زینب ضامن نہیں ہے۔ واہ عباسا مولا کریم نبی اسرائیل حسین کے عباس نہوار پہ سوار ہوا، یہ مشق سکینہ کو بھر لایا، چلتا آ رہا ہے، ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے۔ عزادار یا طاہر اصلی کمینہ کہتا ہے ہمیں پسر ساتھ کا چاروں طرف سے عباس کو گھیر دیا جائے، ہم نے عباس کو گھیرا، لیکن عباس جہاں نگاہ بلند کرتا تھا ہم ڈر کے بھاگ جایا کرتے تھے، یا کہ ہم نے پیچھے سے تیروں کا وار کیا، عباس کی کمر میں اتنے تیر پیوست ہوئے، عباس ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا۔ یا طاہر کہتا میں قریب آیا، عباس کے بازو پہ پیچھے سے ایسا وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹ کے زمین پر گرا، یا